ویلکم ٹو گریپ ٹو گریس کلاسز. اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے انگلش کلاسز کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں مختلف فارمولاز کو ہم نے پڑھا، فارمولائی کو پڑھا. آج ہم جس فارمولے کو پڑھیں گے وہ ہے دا یوز آف ہیونگ. دا یوز آف ہیونگ، یہ کسی کام کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو. اور کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہم پہلے ہیونگ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لگا دیا جاتا ہے. جیسے آپ اردو کی ایگزامپلس کو دیکھیں. کھانا کھا کر بچہ سو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک کام کمپلیٹ ہو گیا، تو ایک کام کمپلیٹ ہونے کے بعد اگلی بات بتائی جا رہی ہے. تو کھانا کھا کر بچہ سو گیا، تو کھانا کھا کر ہیونگ ایٹن اے میل، بچہ سو گیا، دا چائلڈ سلیپٹ. اسی طرح اپنا کام ختم کر کے میں چلا گیا، تو اپنا کام ختم کر کے ہیونگ فنش مائی ورک آئی وینٹ اوے. اس طرح آگے تھرڈ ایگزامپل دیکھیں. اس کی مدد کر کے وہ اپنے گھر چلی گئی. اس کی مدد کر کے وہ اپنے گھر چلی گئی. ہیونگ ہیلپڈ ہم، اس کی مدد کر کے شی لیفٹ فار ہر ہوم، وہ اپنے گھر چلی گئی. اب کچھ مزید ایگزامپلس دیکھیں. ایگزامپل نمبر 4، سمجھوتا کر کے ہم ڈر گئے. سمجھوتا کر کے یعنی کہ سمجھوتا کرنے کے بعد جب سمجھوتا ہو چکا تھا. ہیونگ کمپرومائزڈ، جب ہم مان گئے، کمپرومائز کر لیا، سمجھوتا ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ وی ور فرائٹنڈ، ہم ڈر گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. بچاؤ کر کے وہ بیٹھ گئے، تو بچاؤ کر کے ہیونگ ڈیفینڈڈ دے سیٹ ڈاؤن، وہ بیٹھ گئے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہیونگ لگانا ہے، پھر اس کے بعد جو ورب ہے اس کی تھرڈ فارم لگا دینی ہے، اور پھر آبجیکٹ. جرت کر کے اس نے حملہ کر دیا، تو جرت کر کے ہیونگ ڈیئرڈ، پھر کیا؟ اس نے حملہ کر دیا، ہی اٹیکڈ. پنکھا چلا کر اسلم نے کھانا کھایا. اسلم نے کھانا دیا، پنکھا چلا کر اسلم نے کھانا دیا. ہیونگ آن دا فین اور ہیونگ ٹرن آن دا فین، آپ ٹرنڈ بھی لگا سکتے ہیں، ٹرن آن. ہیونگ ٹرنڈ آن دا فین، کیا ہوا؟ اسلم گیو میل، اسلم نے کھانا دیا. اپنے ابو کو دفن کر کے وہ بے ہوش ہو گیا. ہیونگ بریڈ ہز فادر ہی فینٹڈ، وہ بے ہوش ہو گیا. اب یہ نیچے گریس پہ ایکسرسائز ہے، یہ اردو کے سینٹنسز ہیں، آپ ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیجئے گا، اور نیچے یہ ڈکشن دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ کچھ ڈیفیکلٹ جو ورڈز استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی ہیں، ان کی انگلش کی ہوئی ہے. تو ان کی مدد سے آپ اوپر دیے گئے اردو کے سینٹنسز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیجئے گا. تو پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو یا کسی جگہ پہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کمنٹس میں آ کے پوچھ سکتے ہیں. اس لیسن کو آپ اچھی طرح یاد کریں، بار بار اس کو دہرائیں، اور اس طرح کے سینٹنسز جو ہیں وہ خود سے بنائیں، کیونکہ جتنے آپ پریکٹس کریں گے اتنے آپ کو جو لیسن ہے وہ اچھی طرح یاد ہوگا. تو نیکسٹ لیسن تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.